العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین، رحمت کائنات، فخر موجودات، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، راحت للعاشقین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا تذکرہ ہو رہا تھا، اور آپ کی حیات طیبہ کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. آپ کی زندگی میں، آپ کی حیات میں بہترین نمونہ ہے. ہر چیز میں آپ کو آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی سبق اور کوئی نہ کوئی واقعہ نظر آئے گا، چاہے وہ نبوت سے پہلے کی زندگی ہے، نبوت کے بعد کی زندگی ہے. جس زندگی میں بھی، جس حال میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ، ایسی زندگی جو محتہرہ اور طیب و طاہر ہے، اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو یقیناً اس بات کا فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ جیسی زندگی کسی کی نہیں. پوری دنیا سے چھانٹ کر مائیکل ایچ ہارٹ نے 100 عظیم شخصیات کو منتخب کیا، پوری دنیا کی عظیم شخصیات سے اور پورے مذاہب کی عظیم شخصیات سے. عیسائی مذہب رکھنے والا کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اگر سب سے بہترین جس کو اسوہ بنایا جا سکتا ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. حالانکہ ساری عظیم شخصیات، اس نے خود نام ہی وہی کیا کہ میں نے چنی ہے یہ شخصیات، سب اعلیٰ تھی اس زمانے کے اعتبار سے، اس کسی نہ کسی زاویے سے، لیکن ہر زاویے سے جو ذات مکمل فٹ آتی ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو اس لیے اللہ نے جب کہہ دیا اسوۃ حسنہ، تو رب جو کہہ دے تو اس کا تو مقابل کوئی نہیں. اس لیے کہتے ہیں نا شاہکار دست قدرت ہیں جمال مصطفیٰ، کہ اللہ کی قدرت کی کاریگری ہے. شاہکار دست قدرت ہیں جمال مصطفیٰ، چشم عالم نے نہیں دیکھی مثال مصطفیٰ. اللہ اللہ عظمت اصحاب آل مصطفیٰ، وہ تھے بدر مصطفیٰ، یہ ہیں ہلال مصطفیٰ. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے،
سر سے لے کر منور، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے۔ حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچنے لگی یہ دنیا، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ تو جب آپ کی ذات ہی ایسی ہے کہ اس مصور کی طرف نظر جاتی ہے کہ بنانے والا کیسا شاہکار ہوگا، جس نے ایسی عظیم شاہکاری کی ہے کہ جس کا بچپن ہو، لڑکپن ہو، جوانی ہو، بڑھاپا ہو، آنے سے پہلے ہو، آنے کے بعد ہو، ہر لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت نمایاں نظر آتی ہے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ حضرت حلیمہ آپ کو لے گئے اور گھر میں ایسے انوارات اور برکات کا نزول ہوا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ دودھ میں بھی فراوانی، مال میں بھی فراوانی، سکون میں بھی فراوانی، ہر لحاظ سے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو منور فرما دیا۔ اور حلیمہ کا نام پوری قیامت تک آنے والی انسانوں کے لیے ایک نمونہ بنا دیا۔ جب دایا کا نام آتا ہے تو حلیمہ کا نام ضرور آتا ہے۔ تو یہ اللہ نے کیا شان دی، اسے اونچا کیا۔ اور حضرت حلیمہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال رہے پہلی مدت میں۔ بعض نے کہا جب پھر بیماری پھیلی مکہ میں طاعون کی تو حضرت حلیمہ دوبارہ لے کر پھر آئی تو 2 سال پھر رہے، لیکن زیادہ جو معتبر مشہور روایت ہے اکثر سیرت کی کتابوں میں وہ 4 سال کہ حضرت حلیمہ وہ بھی چاہتی تھی کہ زیادہ آپ رہیں، لیکن بعض وجوہات کی وجہ سے حضرت حلیمہ پریشان ہو گئیں کہ کہیں یہ امانت مجھ سے ضائع نہ ہو جائے۔ ان میں سے ایک واقعہ جو سب سے حلیمہ کو ہلا کے رکھ دیا وہ شک صدر تھا، شک صدر کا واقعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہن شیمہ کے ساتھ اور اپنے بھائی عبداللہ جو رضائی تھے ان کے ساتھ آپ بکریاں چرانے گئے حلیمہ کی۔ تو حضرت حلیمہ گھر میں تھیں، حارث گھر میں تھے، تو یہ دوڑتے دوڑتے آئے، اماں ہمارے قریشی بھائی کو کسی نے مار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ یہ دوڑتے گئے، جب گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حیران ہوتے ہیں ششدر ایسے کھڑے تھے اور آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے جیسے کوئی حیران ہوتا ہے کسی بات سے۔ اللہ کے نبی ایسے تھے، 4 سال کی عمر ہے۔ حلیمہ نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ تو حدیث پاک میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف میں، باقی کتابوں میں، سیرت ابن حبان میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایسے بکریاں چرا رہا تھا، ادھر سامنے کھڑا ہوا تو 2 آدمی آئے۔ حدیث پاک میں ان 2 کا نام موجود ہے، ایک کا نام جبرائیل تھا اور ایک کا نام میکائیل تھا۔ یہ اللہ کے فرشتے تھے، انسانی شکل میں آئے تھے۔ تو حضرت جبرائیل و میکائیل آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا دیا، پکڑ کے لٹا دیا، کرتا اوپر کر دیا، یہاں سے اتار لیا اور آپ کا سینہ چاک کر دیا۔ اور جب سینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاک کر دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس میں سے کچھ حصہ جو تھا نا گوشت کا وہاں سے نکال دیا، وہاں سے کچھ نکال دیا، کچھ اندر ڈال دیا، بس یہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اسی طرح بند کیا اور آب زمزم سے اسے دھو دیا، آپ کے دل مبارک آب زمزم سے۔ تو آب زمزم کا پانی یعنی اتنا اعلیٰ پانی ہے کہ اللہ کے نبی کے جب شک صدر ہوا تو اس کے لیے پانی جنت سے نہیں لایا گیا، باقی ساری چیزیں وہاں سے آئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو یعنی پانی استعمال ہوا تو وہ آب زمزم کا پانی تھا آپ کے شک صدر کے لیے، تو آب زمزم کا پانی استعمال کیا گیا۔ آپ ذرا تصور کریں کہ آب زمزم کا پانی پانیوں میں کتنا اعلیٰ پانی ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نکال کر اور کچھ نکالا کچھ ڈالا، پھر اسی طرح سی دیا۔ اور یہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے نبی کے وہ نشان دیکھے تھے، یعنی اللہ کی قدرت ہے۔ آج سائنس نے ترقی کی ہے تو سارے سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں، دل کو باہر نکال دیتے ہیں، کیسے بائی پاس ہوتے ہیں، اسٹینٹ ڈال دیتے ہیں، ایسی جدید چیزیں آ گئی ہیں کہ پہلے واقعات جو تھے نا، لوگ انکار کرتے، عقل نہیں مانتا، یہ ہو نہیں سکتا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو آج کی جدید تحقیق نے ان سارے سوالوں کے جواب خود بخود دے دیے کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم پہلے سے بنا دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر نکال کے شق صدر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ نکال کے، تو یہ اللہ کے نبی کا 4 سال کی عمر مبارک تھی، پیارے نبی کی 4 سال کی عمر مبارک تھی، اس میں یہ پہلا شق صدر ہوا۔ اور آپ سیرت اور تاریخ کی کتابیں حدیث کی اٹھا کے دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو 4 دفعہ شق صدر ملے گا، 4 دفعہ زندگی مبارک میں۔ ہر ایک کی اپنی حکمت ہے، ایسے نہیں ہے، حکمت کے ساتھ تھا وہ۔ پہلی دفعہ شق صدر ہوا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 سال کی عمر میں، اس میں کچھ نکالا گیا۔ کیا نکالا گیا تھا؟ ایک حصہ انسان کے دل میں ہوتا ہے، ہر انسان کے دل میں ہوتا ہے، جس پر شیطان وسوسے ڈال کے اثر کرتا ہے۔ ایک حصہ ہر انسان کے دل میں ہوتا ہے، شیطان دور سے، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے نا، جب آپ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں نا تو شیطان اپنا سونڈ اس کے دل پہ رکھ لیتا ہے، یعنی حدیث پاک میں آتا ہے جب آپ ذکر شروع کرتے ہیں تو وہ ہٹا لیتا ہے سونڈ۔ اس لیے کہتے ہیں جو ذکر نہیں کرتا اس کا دل مردہ کی طرح ہوتا ہے، ذکر کرنے والا زندہ کی طرح ہوتا ہے۔ تو شیطان اس پہ وسوسے ڈالتا ہے، وہ دور سے بھی ڈال سکتا ہے، قریب سے بھی ڈال سکتا ہے، جیسے حدیث میں موجود ہے۔ تو شیطان وسوسے اس کے ذریعے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لِكُلِّ بنی آدم قرینان، حدیث پاک میں صحیح حدیث ہے، لِكُلِّ بنی آدم قرینان، کہ اللہ نے 2 رفیق ہر انسان کو دیے ہیں، یعنی 2 ساتھ رہنے والے قرین، ایک قریب من الجن و قریب من الملائکہ، ایک انسانوں میں سے ہوتا ہے، اس جنات میں سے ہوتا ہے، اور ایک فرشتوں میں سے ہوتا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ یہ ہوتے ہیں، کیونکہ ہر انسان میں مادہ خیر بھی ہے، مادہ شر بھی ہے، نیکی کی صلاحیت بھی ہے، برائی کی صلاحیت، مرضی اس کی نیکی کرے یا برائی کرے، فیصلہ تو آگے ہونا ہے۔ تو ہر انسان میں صلاحیت، اس لیے ایک اللہ شیطانوں کی طرف سے لگاتے ہیں ہر انسان کے ساتھ جو برائی کی دعوت دیتا رہتا ہے، برائی کے خیالات۔ قرین من الملائکہ، ایک فرشتوں میں سے ہوتا ہے، ہر انسان کے ساتھ اس کو نیکی کی دعوت دیتا ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا کبھی کبھی جذبہ اٹھتا ہے، نیکی کے خیالات آتے ہیں تو فرشتہ غالب آیا ہوتا ہے اور انسان کو یہ خیال ڈال رہا ہوتا ہے کہ نیکی کر، اچھے کام کیا کر، برائی کی طرف نہ جا۔ پھر شیطان کبھی غالب آ جاتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی ہیں، یعنی جن، اور وہ جن سے مراد شیطان، شیطان اور فرشتہ آپ کے ساتھ بھی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہیں۔ یا رسول اللہ وہ تو برائی کا خیال ڈالتا ہے شیطان، تو آپ کا تو دل پاک ہے، صاف ہے، وہاں تو ایسے خیالات آ نہیں سکتے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَسْلَمَا، وہ جو جنات میں سے تھا نا جو برے خیال ڈالنے والا، وہ بھی میرا تابعدار ہو گیا، وہ بھی مجھے برے خیال نہیں ڈال سکتا ہے۔ تو یہ بچپن میں میرے نبی کا شق صدر ہوا، 4 سال کی عمر میں، وہ مادہ ہی نکال دیا گیا آپ کے دل سے جہاں شیطان اثر و رسوخ ڈال سکے، اللہ نے محفوظ کر دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک شق صدر تھا، یہ حکمت تھی اس کی۔ دوسرا ہوا 10 سال کی عمر، مکہ میں، مقام اجیاد پر مکہ میں ہوا۔ اس میں بھی حکمت تھی کہ وہاں بھی اس طرح جبرائیل و میکائیل آئے، انہوں نے شق صدر کیا، اور اس میں وہاں سے جو ہر انسان کے دل میں خیالات کا مادہ بھی ہوتا ہے کہ کھیل کود کی طرف خیال جاتا ہے۔ یہ بچپنا جو ہوتا ہے، کہتے ہیں نا بچپنا ہے، کھیلنے کودنے کا زمانہ، ہر بندہ کہتا ہے یار یہ کھیل کود کا زمانہ ہے، بچوں کو کھیلنے دو، یہ زمانہ ایسا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے یعنی 8 سال کے بعد 10 سال 11-12 سال بلوغت سے پہلے کا یہ عرصہ ہوتا ہے، یہ خیال زیادہ کھیل کود کی طرف ہی جاتا ہے، پڑھائی کی طرف کم خیال جانا بچوں کا ادھر ادھر، تو یہ زیادہ زمانہ ہوتا ہے۔
اللہ نے 10 سال کی عمر میں جب وہ چیز جوان ہوتی ہے نا، جب کھیل کود کی طرف زیادہ خیال جاتا ہے، اللہ نے پھر شق صدر کیا اپنے محبوب کا، اللہ نے وہ حصہ بھی نکال دیا تاکہ میرے محبوب کا خیال ادھر جائے ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کام ہی بڑے لینے تھے اپنے محبوب سے، ذمہ داری بہت بڑی تھی، ڈیوٹی بہت بڑی تھی، پوری انسانیت کو سنبھالنا، پوری انسانیت کی خیر خواہی کرنا، رہنمائی کرنا۔ ٹائم بڑا تھوڑا تھا اور کام بہت زیادہ تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ نے وہ مادہ ہی نکال دیا۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، آپ فرماتے ہیں میرا خیال ہی نہیں جاتا تھا اس کھیل کود کی طرف، اس طرف میرا خیال ہی نہیں جاتا تھا۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ چند جوان جو تھے نا، جیسے ہلکا حباب ہوتا ہے، انہوں نے کہا ایک فنکشن تھا، وہاں شادیوں کی عجیب تقریبات ہوتی تھی عرب کی، شراب کباب عام چلتا تھا، کیونکہ شراب کی حرمت تو تھی نہیں، وہ عام تھی وہاں، تو ہر چیز کا وہاں چیزیں ہوتی تھی، تو انہوں نے کہا ہم آپ کو لے جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ نے کہا میں نے نہیں جانا۔ اللہ کے نبی وہیں لیٹ گئے، اس پاک میں آتے ہیں، آپ جب لیٹ گئے نا تو آپ پر نیند کی کیفیت طاری ہو گئی، جو نیند کی کیفیت ہوئی نا آپ سو گئے۔ وہ نوجوان، اللہ کی قدرت دیکھو، اللہ نے کیونکہ حفاظت کی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، پہلے ہی سے آپ کو محفوظ اللہ نے بنا دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کافی دیر کے بعد اٹھے اور وہ واپس آ گئے اس فنکشن سے ہو کر، جو نوجوان ساتھ والے تھے انہوں نے کہنے لگے عجیب ہم نے دیکھا، اتنا وزن آپ کا، آپ تو سو گئے، ہم ہلا ہلا کے تھک گئے، بے اٹھا کے ہی لے جاتے ہیں، لیکن ہم آپ کو ہلا ہی نہ سکے، اٹھانا تو دور کی بات ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے آپ کی حفاظت کا انتظام تھا، اللہ تعالیٰ آپ حفاظت کرنے والے، اس طرح تھا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جب میں بکریاں چرا رہا تھا نا مکہ والوں کی، ایک دن جو میرے ساتھ بکریاں چرانے والا تھا نا، اس نے کہا فلاں جگہ شادی ہے، تو میں نے دیکھی نہیں تھی یہ سسٹم، تو میرے دل میں آیا کہ دیکھ تو آؤں کیسا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں وہاں گیا، تو جب میں وہاں پہنچا، ابھی سیڑھیوں کے قریب ہی پہنچا تھا، جیسے مجھے نیند نہیں آتی ایسی کیفیت، وہیں میں سائڈ پہ بیٹھ گیا، وہیں سو گیا۔ فنکشن ختم ہو گیا، ہر چیز ختم ہو گئی، پھر میں واپس، اس نے کہا کچھ دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا مجھے، میں تو سویا رہا، مجھے پتہ ہی نہیں کیا ہے۔ دوسرے دن پھر آپ گئے، دوسرے دن بھی ایسا ہوا، تو سمجھ آ گئی کہ اللہ آپ کو ان چیزوں میں جانے نہیں دے رہا، یہ اللہ کی حفاظت۔ تو آپ کا شق صدر ہوا 10 سال کی عمر میں، تاکہ وہ مادے ہی نکل جائیں جس سے یہ حالات۔ پھر نبوت سے پہلے ہوا، کیونکہ نبوت کا بوجھ اٹھانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اللہ فرماتے ہیں یہ قول ثقیل تھا، یعنی قرآن پاک کا بوجھ اٹھانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، پہاڑ بھی اس کو برداشت ڈائریکٹ نہ کر سکتے، جو کلام الہی کا جلال ہوتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ اللہ کی تجلی برداشت نہ کر سکے، فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ، اللہ کی تجلی برداشت نہ کر سکے، تو کلام الہی تو اللہ کی طرف سے نکلا ہوا ہے، اس میں کتنا جلال ہوتا، تو مشکل کام تھا۔ اللہ نے شق صدر کیا نبوت سے پہلے، تاکہ وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ پھر آپ جب معراج پہ جانے لگے نا، تو معراج سے پہلے شق صدر ہوا، کیونکہ اوپر جانا کوئی آسان کام، پھر اللہ کو پاس جانا۔ کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں تو تجلی الہی برداشت نہیں، خر موسیٰ صاعقہ، بے ہوش ہو کے گر گئے موسیٰ علیہ السلام، تو وہاں تو عرشوں پہ جانا تھا، تو کیسے برداشت ہوتا؟ ملکوت السماوات کی تجلیات جو تھیں، آپ اندازہ کریں، اللہ نے شق صدر کر کے وہ صلاحیتیں آپ کے دل میں بھری، تاکہ اللہ کے قریب جانے کی وہ صلاحیت ہو کہ آپ اس کو برداشت کر سکیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر شق صدر آپ کا فرمایا چوتھی دفعہ۔ یہ معراج سے پہلے ہوا، اور اس کے باوجود اتنے اثرات تھے میرے نبی پر اس ملاقات کے کہ اللہ نے 50 نمازیں دی، لے کے آ گئے، 50 نمازیں لے کے آ گئے چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ حالانکہ یہ نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زیادہ سمجھ رکھتے تھے، زیادہ فکر تھی امت کو، نبی کو نہیں تھی، نہیں، یہ بات نہیں ہے، وہ تجلیات الہیہ کا ظہور تھا میرے نبی پر، وہ اللہ کی ملاقات کے وہ اثرات تھے میرے نبی پر، ایسا
جذبہ تھا، ایسی بلندی تھی، اللہ جتنی بھی لے لیتے تو آپ لے کے آ جاتے۔ تو آپ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا امت کے لیے مشکل ہوگی، پھر میرے اور آپ کے لیے اللہ کے نبی نے 9 چکر لگائے، اندازہ کریں 9 چکر لگائے، 5 کم ہوتی گئیں، 9 چکر تیرے میرے نبی نے لگائے۔ ایک تو اللہ نے بار بار ملاقات کا شرف دیا اپنے محبوب کو، اور پھر امت کے لیے آسانیاں پیدا فرما دی۔ ذرا تصور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی وہ کلمات تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکل، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك۔ میرے محبوب پیغمبر، کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھولا، اس میں علم و حکمت بھر دیا۔ 4 سال کی عمر میں آپ حلیمہ کے گھر میں تھے، تو ہم نے آپ کا شق صدر کر کے نور و حکمت کو اس میں بھر دیا، تاکہ انسانیت کی رہنمائی کے پھول آپ کی زبان مبارک سے نکلیں، تاکہ انسانیت کی رہنمائی کے اسباب اور اسباق اور دروس نکلیں آپ کی زبان مبارک سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس لیے 4 دفعہ شق صدر فرما کے آپ کو روحانی طور پہ اتنی بلند منزلوں تک پہنچایا، تاکہ وہاں کوئی چیز رکاوٹ نہ آ سکے، وہاں کوئی چیز رکاوٹ نہ ہو، بلکہ ہر معاملے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے جائیں۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں حضرت آمنہ کے پاس لے کے آ گئی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں پریشان تھی، پے در پے واقعات ہوتے جا رہے ہیں، کہیں بچے کو نقصان نہ پہنچ جائے، اس ڈر کے مارے میں لے کے آ گئی۔ دل میرا نہیں کر رہا تھا، ایک دن بھی میرا نہیں گزرتا تھا نبی کے بغیر۔ وہ لمحات 4 سال کے مجھے یاد تھے، ایک ایک کروٹ مجھے یاد تھی، وہ بھوک پیاس بھی مجھے یاد تھی، وہ اونٹنی اور بکریوں کے سوکھے ہوئے تھن بھی مجھے یاد تھے، اور وہ لمحات بھی میری آنکھوں کے سامنے کہ دودھ کبھی ہمارے گھر میں ختم ہی نہیں ہو رہا، غربت ہمارے گھر سے ختم ہو گئی، انوار و برکات کا نزول میرے گھر میں ڈیرے لگا کے بیٹھ گیا میرے نبی کے آنے سے میرے گھر میں۔ لیکن ایک قانون تھا، فیصلہ تھا، رواج تھا کہ زیادہ رکھ ہی نہیں سکتی تھی، پرورش کرنی تھی، تربیت کر گئے۔ 4 سال کی عمر میں حضرت آمنہ کے پاس لے کے آ گئی، آمنہ خیال کرنا میں دل تو نہیں کرتا تیرے حوالے کروں، لیکن میں کیا کروں، مجبور ہوں، اب دینا بھی ہے، قانون بھی ہے اور یہ معاملہ ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی حلیمہ مجھے بتائے نا کہ یہ 4 سال میں نے کیسے گزارے ہیں، دن کیسے گزاری، رات کیسے گزاری، اپنے نال کے بغیر، اپنے بچے کے بغیر کس طرح میں نے یہ 4 سال کاٹے ہیں، ذرا مجھ سے بھی پوچھنا، تو نے تو صرف دودھ پلایا ہے 9 مہینے ماں، میں آمنہ نے اپنے محبوب کو اپنے بطن اطہر میں رکھا ہے، میں زیادہ جانتی ہوں اس کا شان اور مقام کیا ہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں آمنہ ٹھیک ہے اجازت دو، لیکن میں آتی رہیں گی، ملاقات اللہ کرواتا رہے گا، یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ، یہ ختم ہونے والا سلسلہ نہیں، کیونکہ رشتہ اللہ نے ایسا بنا دیا، ماں والا رشتہ، سارے رشتے بھول جاتے ہیں، سارے رشتے بھول جاتے ہیں، بھائی دنیا سے چلا جائے تو کبھی نہ کبھی ایسا لمحہ کہ یاد نہ آئے، بہن چلی جائے تو یاد نہ آئے، لیکن ماں کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ ہر قدم پہ یاد رہتا ہے بندے کو، ہر لمحے پہ یاد رہتا ہے، ماں والا رشتہ۔ اللہ نے ماں کو پیار ہی ایسا دیا
ماں کی ممتا ہی ایسی ہے، اس میں مٹھاس ہی اتنا زیادہ ہے کہ کبھی انسان ذرا تصور کریں جب ماں باپ زندہ ہوتے ہیں تو آپ جس گھر میں جس بھائی کے پاس ماں ہوتی ہے یا باپ ہوتا ہے تو پھر بندہ اسپیشل ملنے کے لیے جاتا ہے، ٹائم بھی نکل آتا ہے، کیونکہ وہ محبتیں کھینچ کے لاتی ہیں، وہ پیار کھینچ کے لاتا ہے کہ میری ماں وہاں رہتی ہے۔ اب اس کے بعد جب ماں باپ چلے جاتے ہیں تو کب جاتے ہیں ذرا معلوم بھی کر لیں۔ بھائی کا گھر یہاں ہو، دوسرے بھائی کا کسی اور محلے میں ہو، کتنا عرصہ گزر جاتا ہے، غمی خوشی پہ جانا نصیب ہوتا ہے، لیکن اگر ماں گھر میں ہو روزانہ دل کرتا ہے کہ وہاں حاضری دے کے آؤں، ماں سے دعائیں لے کے آؤں۔ یہ رشتہ ہی اللہ نے ایسا بنایا ہے ماں والا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عجیب رشتے عطا فرمائے۔ دودھ پلانے والی ماں بھی بہت زیادہ پیار کرنے والی، تربیت کرنے والی ماں بھی بڑا پیار کرنے والی، جننے والی ماں آمنہ بھی بڑا پیار کرنے والی۔ اللہ اکبر، وہ کیا منظر تھا، سبحان اللہ۔ آپ حضرت آمنہ کے پاس آ گئے، حضرت عبد المطلب سرداری کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، لیکن جب آپ آمنہ کے پاس آ گئے حضرت عبد المطلب بہانے بنا بنا کے گھر فوراً آ جاتے ہیں۔ میں اپنے بیٹے کو دیکھا ہوں، اپنے بیٹے عبداللہ کی نشانی کو دیکھ کے آ جاؤں۔ سردار ہوتے ہوئے بڑا نام ہوتے ہوئے حضرت عبد المطلب کا گھر میں آ جاتے ہیں، پھر دیکھ کے چلے جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر دیکھ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ 2 سال کا عرصہ ہے ماں کی رفاقت کے ساتھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ذرا تصور کرو، تھوڑا سا ٹائم ہے، 2 سال کا عرصہ کتنا گزر ہی جاتا ہے۔ 2 سال کا ٹائم ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پاس ہیں۔ حضرت آمنہ بڑے پیار کے ساتھ آپ کو نہلاتی ہے، کھلاتی ہے، پلاتی ہے، سلاتی ہے۔ اس انداز میں وقت گزرتا گیا۔ میرے رب کے فیصلے کچھ اور ہیں، انسان کچھ اور چاہتا ہے، وہ قدیر مولا کچھ اور چاہتا ہے، ہوتا وہی ہے جو وہ چاہتا ہے۔ رب کے فیصلے ہی پورے ہوا کرتے ہیں۔ ان اللہ یفعل ما یرید، جو وہ ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر چیز پر قادر بھی وہی ہے۔ میرا عقل مانے نہ مانے، اس کے فیصلے حکمت والے ہوتے ہیں، وہ جانتا ہے اس میں حکمت کیا ہے۔ ذرا تصور تو کریں، اللہ اکبر۔ حضرت آمنہ، وقت گزرتا گیا، آخری مہینے آ گئے، حضرت آمنہ کے دل میں خیال اٹھا کیوں نہ مدینہ چلے جاؤں، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو مل کے آ جاؤں، اپنا لال بھی ان کو دکھا کے آ جاؤں۔ ذرا پہلے تو 4 سال حلیمہ کے پاس رہے، پھر مکہ میں رہے، کیوں نہ آپ کو مدینہ میں لے جاؤں، ننہال سے ملا کے لاؤں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایک دن حضرت عبد المطلب کے پاس آ گئی حضرت آمنہ، کہنے لگی سردار عبد المطلب اجازت دو، میں اپنے بیٹے کو لے کے جانا چاہتی ہوں مدینہ منورہ، وہاں مہینہ 2 رہ کے پھر واپس آ جائیں گے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں بیٹی میرا گزارا تو نہیں ہوتا میرے لال کے بغیر، مجھے عبداللہ کا چہرہ اپنے ننے میں نظر آتا ہے، اس لیے اے میری بیٹی اتنا گزارا تو میرا نہیں ہوگا، لیکن میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، یہ بھی رشتہ داریاں نبھانی ہوتی ہیں نا، آپ کا خاندان ادھر ہے، آپ کے والدین کا سارا سسٹم ادھر مدینہ منورہ، آپ کا پورا خاندان، اس لیے میں روکتا نہیں ہوں آپ کو، لیکن حلیمہ چھوڑ کے ادھر چلی گئی اپنے علاقے میں، ادھر حضرت آمنہ کے پاس میرے نبی ہیں۔ حضرت آمنہ کے اب دل میں آیا مدینہ ہو کے آؤں، حضرت عبد المطلب نے اجازت دی، فرمایا اپنی لونڈی کو ساتھ لے کے جاؤ۔ کون؟ حضرت ام ایمن، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون ام ایمن؟
حضرت ایمن بھی عام خاتون نہیں، یاد رکھنا، آپ نام تو سنتے رہتے ہیں، ایمن نے میرے نبی کو ساتھ گئی اور پھر پرورش کی۔ یاد رکھنا حضرت آمنہ کے بعد جس خاتون نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ خیال رکھا وہ ایمن ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ پتہ ہے ایمن کون ہے؟ یہ حضرت عبداللہ کی باندی تھی، حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا، پھر یہ حضرت آمنہ کی باندی بن گئی، پھر حضرت آمنہ کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی کی باندی بن گئی یہ ایمن، یعنی وراثت میں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی بن گئی ایمن۔ ایمن کیونکہ پہلے نکاح ہوا، جب شادی ہوئی اس سے ایک بیٹا تھا، اس کا نام تھا ایمن، اس لیے اسے کہتے ایمن کنیت سے۔ نام تھا برکہ بنت ثعلب، یعنی برکہ بنت ثعلب، برکت باز کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے برکت ایک ہوتا ہے برکہ، مشہور ہے برکت لیکن اصل لفظ عربی میں برکہ یعنی تاگول جو ہے، تو برکہ بنت ثعلب، یعنی ثعلب ان کے والد کا نام تھا ایمن کا، برکہ بنت ثعلب، یہ ایمن بیٹے کی وجہ سے یہ کنیت مشہور ہوئی ایمن رضی اللہ تعالی عنہ۔ ذرا تصور کریں یہ وہ خاتون ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، پتہ کیا فرماتے؟ آپ فرمایا کرتے تھے یا امی، اے میری ماں، پھر آپ نے عجیب جملہ فرمایا فَإِنَّهَا امی بعد امی، فرمایا میری ماں آمنہ کے بعد جس نے مجھے ماں، یعنی امی بعد امی، میری ماں کے بعد میری ماں کے فرائض جو سر انجام دیے وہ حضرت ایمن تھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حضرت ایمن کو اللہ نے پھر اتنی عزتیں عطا فرمائی، بچپن کو میرے نبی میں بچپن کو سنبھالا تھا، اللہ نے کیا بھاگ لگائے حضرت ایمن کو، ذرا تصور کریں یہ وہ خاتون ہیں حضرت ایمن رضی اللہ تعالی عنہ۔ عورتوں میں پہلے جو اسلام لانے والی خاتونیں تھیں ان میں سے یہ تھی حضرت ایمن رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد فرما دیا، جب آپ نے حضرت خدیجہ سے نکاح فرمایا تھا تو ایمن کو آپ نے آزاد کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے عجیب جملے فرمائے، آپ نے فرمایا من سرہ ان یتزوج بامرأة من اہل الجنہ فلیتزوج ایمن، میرے نبی نے فرمایا تھا جو تم میں سے یہ پسند کرے کہ دنیا میں کسی جنتی عورت سے نکاح کرے تو وہ میری ماں ایمن سے نکاح کر لے، میری ماں، اللہ کے نبی نے فرمایا من سرہ ان یتزوج بامرأة من اہل الجنہ فلیتزوج ایمن، میرے نبی نے فرمایا جو تم میں سے پسند کرے کہ دنیا میں جنتی عورت سے نکاح کرے تو وہ ایمن سے نکاح کر لے۔ بس اتنی بات آپ کی زبان سے نکلی تو آپ کے جو منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی فوراً کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، حضرت زید سے مدینہ میں پھر حضرت زینب سے حضرت زید کا نکاح ہوا، یہ یہاں کی بات ہو رہی ہے مکہ کی۔ میرے نبی نے فرمایا کون ہے جو شادی کرے ایمن سے، تو حضرت زید کھڑے ہو گئے، نکاح ہو گیا۔ اللہ نے بیٹا بھی بڑا اعلیٰ عطا فرمایا جس سے اسامہ بن زید کہتے ہیں، جسے حب رسول اللہ کہا جاتا۔ حب رسول اللہ کیا مطلب؟ اللہ کے نبی کا پیار، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آخری وقت آپ نے لشکر بھیجنا تھا روم کی طرف، چھوٹی عمر میں تھے حضرت اسامہ، آپ نے ان کو امیر بنا دیا قافلے کا، حضرت اسامہ بن زید کو۔ بعد میں میرے نبی دنیا سے تشریف لے گئے، مشورہ ہوا عمر چھوٹی ہے اب امیر تبدیل کر دو، حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا تھا جس کو میرا نبی امیر بنا کے گیا ہے ابوبکر اسے کبھی تبدیل نہیں کر سکتا۔
میرے نبی کا انتخاب ہے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ خاتون ہے ام ایمن جس نے میرے نبی کی پرورش کی ہے، بڑا کردار ہے میرے نبی کی زندگی میں حضرت ام ایمن کا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی اسپیشل ملنے جاتے تھے، اللہ کے نبی اسپیشل ملنے جاتے تھے، صحابہ کرام بھی پھر ملنے جاتے تھے کیونکہ ہمارے نبی ملنے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر کہتے ہیں حضرت عمر سے، اے عمر میرا دل کر رہا ہے ام ایمن کو مل کے آتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی بھی مل کے آیا کرتے تھے، ہم بھی مل کے آتے ہیں، کچھ باتیں میرے نبی کی یاد تازہ ہو جائے گی بچپن کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں یار حضرت ابوبکر عمر اسپیشل گئے ملنے کے لیے، کس کو؟ ام ایمن کے پاس دونوں ملنے کے لیے گئے۔ جب گئے تو ام ایمن دیکھ کے زارو قطار رونے لگی، اللہ کے نبی کی یادیں آ گئیں۔ تو حضرت ابوبکر نے بڑے عجیب جملے فرمائے ام ایمن پریشان نہ ہو، اللہ نے جو کچھ آپ کو دے رکھا ہے نعمتیں، اللہ نے جو آپ کو دے رکھا ہے جنت میں، اتنا کچھ دے رکھا ہے کہ دنیا سے بہت ہی زیادہ ہے، اس دنیا سے بہت زیادہ ہے اللہ نے جو آپ کو۔ تو ام ایمن نے ایک عجیب جملہ کہا تھا، فرمایا ٹھیک ہے وہ تو میں جانتی ہوں تم سے بہتر، کیونکہ زیادہ وقت میں نے آپ کے ساتھ بچپن سے گزارا ہے، میں بہتر جانتی ہوں تم سے کہ اس سے اعلیٰ نعمتیں اللہ نے آپ کو عطا کر رکھی ہیں اب بھی، لیکن میں رو اس لیے رہی ہوں، کبھی کبھی جبرائیل آتے تھے قرآن لے کر، اب اس سے تو محروم ہو گئے ہم، میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ وہی کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا ہے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان کے زمانہ میں ان کا انتقال ہوا، یعنی لمبی عمر پائی حضرت ام ایمن نے۔ اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی بچپن نے کہ میرے نبی کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں ام ایمن کو بھی ساتھ لے جاؤ، مدینہ جانا ہے تو حضرت ام ایمن ساتھ ہیں میرے نبی کے ساتھ، اور حضرت آمنہ ہیں وہاں تقریباً 1 مہینہ کے قریب رہے۔ ایک عیسائی ملا حضرت آمنہ کو، راہب عیسائی، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، دیکھنے کے بعد دیکھتے ہی رہ گیا، دیکھتے دیکھتے کہتا ہے اماں جی اجازت ہو تو میں اس بچے کا پیچھے سے کرتا اٹھا کر 2 کندھوں کے درمیان کچھ دیکھنا چاہتا ہوں، اگر اجازت ہو تو۔ راہب کہتا ہے، حضرت آمنہ کہتی ہیں دیکھ لو کوئی بات نہیں ہے۔ جب اس نے دکھایا تو مہر نبوت موجود تھی، مہر نبوت پہ نظر کری تو چیخ مار کے کہتا ہے یہی تو آخری نبی ہے جو دنیا میں آ چکا ہے۔ آمنہ میرا مشورہ مانو، میں خیر خواہ ہوں، میں خیر خواہ ہوں، میرا مشورہ مان لے، جلدی یہاں سے لے جا، یہودیوں کو پتہ چلا وہ حسد رکھتے ہیں تو کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچا دیں، اس لیے آپ عورت ذات ہیں، کیسے ان کی حفاظت کریں گی؟ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ان کو واپس لے جائیں۔ تو آپ حضرت آمنہ فرماتی ہیں رہنے کا تو زیادہ پروگرام تھا مدینہ میں، لیکن اس کی بات میرے دل میں، ماں تھی نا، اس کی بات میرے دل میں گھر کر گئی، جلدی جانے کا، واپسی کا میں نے ارادہ کر دیا کہ جلدی واپس جاتی ہوں، لیکن رب کے کچھ اور ہی فیصلے تھے، میرے رب کو کچھ اور ہی منظور تھا نا۔ حضرت آمنہ وہاں سے چل دیے، اونچی جگہ پر کالے پہاڑوں میں حضرت آمنہ وہاں پہنچتی ہیں، مقام ابوا پہ پہنچ جاتی ہیں، اچانک طبیعت خراب ہو جاتی ہے حضرت آمنہ کی۔ اللہ اکبر، ذرا تصور کریں مسلمان بھائیو، آج بھی وہ منظر اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں، آج کی دور کی جدید ترقی کو بھی دیکھیں، اور 1400 سال پہلے کی وہ تاریخ اور وہاں کی آبادیاں بھی دیکھیں، پھر یہ سفر کو ذہن میں رکھیں۔ آپ ذرا تصور کریں، 6 سال کی عمر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، 2 عورتیں، ایک حضرت آمنہ، حضرت ام ایمن، 2 ہی ہیں، آمنہ تو بیمار ہو گئی ہیں، اب 2 ہی بچ گئے، ام ایمن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو 6 سال کی عمر میں تھے۔
حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی، اللہ کے نبی بڑے پریشان ہو گئے۔ اللہ نے چھوٹی سی عمر میں بھی آپ کو کمال سرداری عطا فرمائی تھی، کمال سمجھداری عطا فرمائی تھی میرے نبی کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، اپنی ماں کے قریب آ گئے، اماں جان کیا ہو گیا آپ کو، اماں جان کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ قریب آ گئے، میں جاتا ہوں، ابھی مدینہ قریب ہے، وہاں جاتا ہوں، کسی کو بلا کے لاتا ہوں، اور تو کوئی ہے نہیں۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں بیٹے جو بیماری لگ گئی ہے مجھے محسوس ہو گیا ہے، اب تیری میری جدائیوں کا ٹائم قریب ہے، اب حکیموں کی بات کوئی نہیں، طبیبوں کی بات کوئی نہیں، اب فیصلے کی گھڑی آ گئی ہے۔ اللہ کے نبی کو حضرت آمنہ آخری جملے کہنے لگی، قریب بٹھا لیتی ہیں، بالکل قریب کر لیتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہتی ہیں بیٹا 9 مہینے آپ میرے پیٹ میں رہے، مجھے پتا ہے کہ اللہ نے آپ کو شان کیا عطا فرمائی ہے، جس طرف سے گزرتی ہوں تو درخت مجھے جھک کے سلام کرتے تھے، پانی کنویں کے میرے قدموں میں آ جایا کرتے تھے، پتھر بھی مجھے ریشم کی طرح محسوس ہوتے تھے۔ اے میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پتا ہے ولادت کے وقت اللہ نے کیا مجھے کرشمے دکھائے تھے، اللہ نے کیا کیا انوارات مجھے دکھائے تھے۔ یہ 2 سال کی رفاقت حلیمہ کے بعد جو تیری میری رہی ہے میرے محبوب، مجھے پتا ہے رات کو آپ جب اوپر دیکھتے ہیں مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے چاند بھی آپ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ستارے بھی آپ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے نا، اللہ نے چاند اور ستاروں کو جیسے کھلونا ہوتا ہے بچوں کا، اللہ نے میرے لیے ان کو اس طرح بنا دیا تھا، یعنی اللہ نے خوبصورت بنا دیا تھا آپ کی نظروں میں تاکہ دل بہلتا رہے۔ اللہ اکبر، یہ کیفیت تھی۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں میرے بیٹے تو نے اپنے باپ کو دیکھا نہیں، تیرا باپ عبداللہ دنیا سے چلا گیا، لیکن پہلے میں نے قبر آپ کو دکھا دی حضرت عبداللہ کی، یہ قبر ہے۔ پہلے حضرت آمنہ وہاں گئی تھی اپنے بیٹے کو لے کر حضرت عبداللہ کی قبر مبارک پر، اور وہیں سے صدمہ بھی لگا حضرت آمنہ کو، وہ بھی رکت تھی، کیفیت تھی حضرت آمنہ پر۔ اللہ کے نبی کو قریب کر کے کہتی ہیں بیٹے جی بھر کے مجھے دیکھنے دے، مجھے تو بڑا ناز تھا کہ میں تیری زندگی کی جوانیاں دیکھوں گی جیسے ماں باپ کو ہوتا ہے نا اپنی اولاد کے لیے، لیکن میرے رب کو منظور نہیں ہے، میں اس کی رضا پہ راضی ہوں جو بھی اس کے فیصلے ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں بیٹے خیال کرنا اپنا۔ اللہ کے نبی پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے۔ آپ فرماتے مجھے وہ لمحے اب بھی یاد ہے جب میری ماں آہستہ آہستہ آواز اس کی دھیمی ہو رہی تھی، آواز آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھی، اور مجھے نصیحتیں اور وصیتیں کر رہی تھی، اور مجھے پیار کر رہی تھی، آخری جملے کہہ رہی تھی، اور میری ماں کی آواز دھیمی ہونے لگی۔ جب دھیمی ہونے لگی تو جلدی سے بلا لیا حضرت ام ایمن کو۔ ام ایمن کو بلا کے کہتی ہیں آمنہ میں ام ایمن خیال کرنا، مجھے پتا ہے تو میرے بیٹے سے بڑا ہی پیار کرتی ہے، مجھے پتا ہے تیری نسبت حضرت عبداللہ کے ساتھ ہے، کیونکہ تو حضرت عبداللہ کی پہلے باندھی تھی پھر میری باندھی نہیں، اب تو نے جانا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اے میرے لخت جگر، میرے نور نظر، یہ تیری ماں ہے ام ایمن، تیرا خیال رکھے گی، پریشان نہ ہونا، پیچھے تیرا دادا حضرت عبد المطلب بھی بیٹھا ہے، وہ بھی تمہیں ماں باپ والا پیار دے گا، بیٹے پریشان نہ ہو، اور مجھے یہ پتا ہے کہ اللہ آپ ہی تیری حفاظت کرنے والا ہے، اللہ آپ ہی تجھے عزتیں اور شانیں دینے والا ہے۔ حضرت آمنہ یہ کہتے کہتے ام ایمن کی انگلی کے حوالے کر کے دیتی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آمنہ ام ایمن کو کہتی ہیں میرا بیٹا اب تیرے حوالے ہے، جا کے سردار عبد المطلب کے حوالے کر دینا۔ حضرت عبد المطلب کو حوالے کر کے کہنا خیال کرنا میرے بیٹے کا، اس معصوم کو چھوٹی عمر میں نہ باپ کا سایہ ملا ہے نہ ماں کا پورا پیار ملا ہے، پائے تھے
बाप को देखा ही नहीं। अब 2 साल मेरे पास रहे, 4 साल तो हलीमा के पास रहे थे ना, अभी वक्त गुजरा ही नहीं, माँ भी जा रही है इस नन्हे को छोड़कर। जरा तसव्वुर करो मुसलमान भाइयों, क्या कैफियत होगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये 2 ही अजीम साए होते हैं बच्चे के लिए, एक बाप का एक माँ का। अल्लाह ने दोनों ही उठा दिए सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कैफियत के साथ अपनी उम्मे ऐमन आपको पकड़ती हैं, आपको अल्लाह के नबी जोर लगा के फिर अपनी माँ के पास आ जाते हैं। हजरत आमना बोलते बोलते सांसें रुक जाती हैं, आंखें बंद हो जाती हैं। जरा तसव्वुर करो किस अंदाज में अल्लाह के नबी ने, उम्मे ऐमन ने किस अंदाज में तदफीन की होगी अपनी माँ की, किस अंदाज में अपनी माँ को उन पहाड़ों के हवाले किया होगा, किस अंदाज में अल्लाह के नबी की बचपनी में छोटी उम्र में, आज भी जवान हो गए हम, बड़े हो गए हम। जरा तसव्वुर करें जो माँ बाप के प्यार को समझते हैं, माँ के वजूद को आखिरी कंधा देना, आखिरी दीदार करना कोई आसान काम नहीं होता। आज भी इंसान तड़प जाता है, आज भी वो यादें बाकी रहती हैं, आज भी वो तसव्वुरात और ख्यालात रहते हैं। मेरे नबी पे तो ये गम 6 साल की उम्र में आया था, मेरे नबी ने उसे निभाया था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रोजाना बाहर आ जाते हैं मक्का से, अल्लाह खैर करे इतना अरसा हो गया, न मेरी बेटी आमना आई है, न मेरा बेटा मोहम्मद आया है, कोई खबर ही नहीं। उस वक्त ये तो कैफियत नहीं होती थी राबतों की, आए नहीं, परेशान है हजरत अब्दुल मुत्तलिब। रोजाना मक्का से बाहर आके रास्ता तकते रहते थे। अचानक एक दिन क्या देखा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने, अल्लाह के नबी ने उम्मे ऐमन की उंगली पकड़ी हुई है, आमना नजरों से गायब है, हजरत आमना नजर नहीं आ रही। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा अल्लाह खैर करे, इसी तरह मेरा बेटा भी सफर के भी आ गया था शाम की तरफ, मेरा बेटा वापस कोई नहीं आया, आमना गई है आज वो भी वापस नहीं आ रही। अल्लाह के नबी ने छोटी सी उम्र में जो ही अपने दादा जान को देखा, हजरत उम्मे ऐमन की उंगली छुड़ा के तेजी के साथ मेरे नबी चिमट गए अपने दादा के साथ, रो रो के कहते हैं दादा जान मेरी अम्मा भी मुझे छोड़ गई है। अल्लाह अकबर। ये गम जो है ना, इस छोटी सी उम्र में सहना कोई आसान काम नहीं। ये मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ही थी, जो हौसलों के पहाड़ थे, हिम्मत के पहाड़ थे, जज्बों के पहाड़ थे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब को देखा इस कैफियत में, अल्लाह अकबर, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा बेटा परेशान न हो, मुझे पता है मेरा अब्दुल्ला बेटा कैसा था, मुझे पता है मेरी बेटी आमना कैसी थी, मुझे पता है, लेकिन मेरे बेटे परेशान न होना, मैं तुझे माँ वाला प्यार भी दूंगा, बाप वाला प्यार भी दूंगा, परेशान नहीं होना। और तारीख उठा के देखें, 6 साल से लेकर 8 साल, 8 साल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी 8-6 अल्लाह के नबी की उम्र जब हुई ना 8 साल 4 महीने 10 दिन की उम्र मुबारक हुई तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब दुनिया से तशरीफ ले गए। तो 6 साल से लेकर 8 साल तक ये 2 साल का जो अरसा है तकरीबन, ये आपने अपने दादा के साथ गुजारा है। जितनी भी सीरत की किताबें पढ़ लो, तारीख की किताबें पढ़ लो, पुरानी पढ़ लो, नई पढ़ लो, पुराने जमाने वाली अरबी की पढ़ लो, सारी तारीख पढ़ लो, सीरत तैयबा को पढ़ लो, वाकई ऐसा प्यार दिया हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के लिए मसनद बनाई गई, सरदार थे ना उनकी जगह खास मसनद थी, और कोई कुरैश वाला, कोई भी आदमी को जुर्रत नहीं थी उस मसनद पे बैठता। एहतरामन, सरदार की मसनद है, सरदार के बैठने की जगह है, कोई नहीं बैठता था उस पर। लेकिन सारे बच्चे भी नीचे, सरदारान भी नीचे। अल्लाह के नबी जब आते थे ना हजरत अब्दुल मुत्तलिब की मजलिस में, तो अल्लाह के नबी कोशिश करते आपकी तरफ जाने की,
گھر میں بندہ جاتا ہے تو باپ پوچھتا ہے، ماں پوچھتی ہے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ تو دنیا سے چلے گئے، ایک دادا پر آپ کی نظریں تھیں. جب آپ مجلس میں آتے نا، پیچھے سے آتے آتے تو قریش کے سردار جو تھے روک لیتے، یہاں بیٹھ جاؤ، سردار کی مجلس ہے، وہاں نہیں جہنا. تو حضرت عبد المطلب فرماتے تھے، چھوڑ دو اس کے راستے سو، یہ میرا بیٹا بڑی شان والا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا بڑی عزت والا بیٹا ہے، اس کا حق ہے کہ اس مسند پہ بیٹھے، اس کا حق ہے. حضرت عبد المطلب خود پھر لے آتے، جہاں آپ کی مسند تھی اللہ کے نبی کو وہیں بٹھایا کرتے. یہ احترام دیا حضرت عبد المطلب نے. اور پھر اس احترام کے ساتھ جب آپ جانے لگے تو بڑا عجیب انداز میں انہوں نے خراج عقیدت پیش کیا اور وصیت کی اپنے بیٹے حضرت ابو طالب کو کہ آپ نے اب آپ کی کفالت کرنی ہے. کس انداز میں پھر آپ کے حوالے فرمایا، اور پھر انہوں نے کس انداز میں سفر شام فرمایا، اور وہاں کیا کیا حالات و واقعات انشاءاللہ آئندہ جمعے یہاں سے شروع